زیادہ یہ لاک ڈاؤن سندھ نے ایک بار پھر پہل کی، اس چوتھی لہر میں لاک ڈاؤن لگا دیا. اب یہ 8 اگست کے بعد ہوگا کیا؟ 9 اگست سے یہ تمام کاروبار کھلنے جا رہا ہے، یا پھر وہ کون سے کرائٹیریاز ہیں، کس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا؟ کیونکہ اس ایک ہفتے میں ہم کس حد تک اس وبا کو پھیلنے سے روک سکیں گے؟ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہاں لوگوں کی جو طویل قطاریں لگی ہوئی ہیں، وہاں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں فالو ہو رہی. ایکسپو سینٹر کے آپ مناظر دیکھ لیں، مختلف ہاسپٹلس کے آپ مناظر دیکھ لیں، تو یہ کاروبار کو بند کر کے ہم نے لوگوں کا مجمع ویکسینیشن سینٹرز پر لگا دیا. بہت شکریہ ارباب صاحب. دیکھیں صورتحال سندھ کی اس وقت بالخصوص کراچی کی بڑی گمبھیر ہے، اور جن لوگوں نے ویکسین نہیں کرائی وہ تو زد میں آ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ جو ہے بھارتی، جو ویکسینیٹڈ بھی ہیں ان کو بھی ہو رہا ہے. اب یہ کہ سندھ حکومت نے بڑے ہی جو ہے کہلوا کر سم بند کرنے کی دھمکیاں تک دے کر معصوم سی کہ بھائی پھر لوگ بھی سینٹیسائز ہوئے ہیں، اویئر ہیں، تو اب وہ زیادہ ویکسینیشن کے لیے آ رہے ہیں. لیکن لاک ڈاؤن بھی ضروری تھا. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا پنجاب میں جب ہوا تو بوزدار صاحب نے اقدام کیے، اور یہ ان کا پورا رائٹ تھا. آج میں شیوانی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں تھی، انہوں نے کہا ہاں ہمارے ہاں جب یہ زیادہ بڑھا تو گوادر، پسنی اور کلات اور خزار میں ہم نے بھی این سی او سی سے ہٹ کر اپنے جو ہماری صورتحال تھی اس میں جب اقدام لیے. اب بات یہ ہے کہ سینٹرز جو ہیں وہ ہم مزید بنا رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا دباؤ کم پڑے گا. یہ دماغ میں ذہن میں رکھنا چاہیے ہر کسی کو کہ کراچی ہیویلی پاپولیٹڈ ایک سٹی ہے، دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے، اور یہاں لوگ اب جو کہ اب اویئر ہوئے ہیں یا کسی بھی طرح کے بھائی واقعی اتنا خطرہ ہے تو جو آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے کچھ چیلنجنگ صورتحال تو ہے، لیکن 8 تاریخ تک ہم دیکھیں گے چیزیں کنٹرول میں آتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آگے جو ہے پھر صورتحال کو دیکھتے ہوئے مزید ہم جو ہے اقدام کریں گے. لیکن فلیکسیبلٹی بھی ہم لائے ہیں جو پہلے لیکن سسیابہ جب بھی یہ سندھ گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی کا کوئی رہنمائی کہتا ہے کہ یہ آگے صورتحال کو دیکھیں گے، تو پھر وہ بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، خاص طور پر وہ کاروباری حضرات جن کے کاروبار بند ہیں، وہ چھوٹے کاروباری حضرات جو کہ روزانہ کی بنیاد پر کھاتے ہیں اور کماتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے سندھ گورنمنٹ کہیں کسی پیکیج کا اناؤنس نہیں کرتی، کوئی ایسا آلٹرنیٹ ان کا انکم کا ریسورس نہیں ہوتا کہ ان کا ایسا انتظام کیا جائے کہ وہ سفر نہ ہو. بہت سارے لوگ ظاہر کووڈ کی پہلی لہر میں پھر دوسری لہر میں وہ اتنا پیچھے چلے گئے کہ ان کے لیے سنبھلنا بہت مشکل ہو چکا ہے. تو سندھ گورنمنٹ ان کارڈز پہ نہیں کام کر رہی کہ جن لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے اس کی تلافی کی جا سکے؟ ارباب صاحب دیکھیں، یہ وبا جو ہے یہ ایک آفت ہے، اس کو فیس تو کرنا ہے نا. اس میں کچھ نہ کچھ اوپر نیچے چیزیں ہوں گی، ہوئی بھی ہیں. گورنمنٹ سے لے کر ہر سیکٹر متاثر ہوا ہے، لوگ بھی ہو رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. بات یہ ہے صنعتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے بڑی کوشش کی. ابھی بھی دیکھیں کہ جہاں این سی او سی کی میٹنگز ہوتی ہیں وہاں تو کوارڈینیشن چل رہی ہے، لیکن یہاں سندھ میں سی ایم ہاؤس میں جو متواتر میٹنگز ہوئی ہیں اس میں علماء کرام سے لے کر آپ کے جو تاجر برادری ہے، آپ کے جو میڈیکل ایسوسیشن ہے، آپ کے جو بھی کنسرن اور ریلیونٹ جو لوگ ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، سیکٹرز ہیں، ان سب کو ہم آن بورڈ لیتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ یہ خدشات ہیں اور یہ صرف کچھ دنوں کی باتیں، اس میں کچھ نہ کچھ کنٹرول ہم کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا ہو. ایسا نہ ہو کہ مہینوں تک صورتحال ایسی ہو جائے کہ اسپتالیں بھی بھر جائیں، سب چیزیں بھی جو ہے وہ بالکل ہاتھ سے نکل جائے، اللہ نہ کرے انڈیا کی طرح، تو پھر تو کچھ نہیں بچے گا. لوگ ہوں گے تو صنعتیں ہوں گی، کاروبار بھی ہوں گے. تو جہاں ہم نے دیکھا نوٹیفیکیشن میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، آپ نے دیکھا وہ ہم نے وہ کی، اور اس کو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید سینٹرز کا جو ہے وہ سیٹ اپ گورنمنٹ کر رہی ہے، اور ہم ویجیلنٹ بھی ہیں. ہاں آبادی زیادہ ہے تو ہر جگہ ہر وقت تو بندہ کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن اس کے لیے ٹیمز جو تشکیل دی. آپ نے دیکھا کہ عید کے دن بھی منسوخ کر دی گئی. ہمارے صحت جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی وزیر ہوں، پارلیمنٹری سیکرٹری ہوں، وہ اور سی ایم صاحب کی جو انسٹرکشنز ہیں، اور خاص کر بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جان نہ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم چیزیں کر سکتے ہیں. ویکسینیشن سینٹرز میں 2-3 بار یہ اس طرح کے واقعات ہوئے کہ وہاں پر اسٹاف نے کام چھوڑ دیا، ان کو سیلریز نہیں ملی 2-3 ماہ سے. جب انہوں نے پروٹیسٹ کیا وہاں پر باہر لوگ پریشان ہوئے، اس کے بعد پھر وہ ایشو ریزالو ہوا. ارباب صاحب، سندھ نے جو اقدام کیے ہیں دنیا اس کی گواہی دے گی، کیونکہ یہ یہاں بلوچستان سے بھی لوگ آتے ہیں، پنجاب سے. انٹرپرونیورشپ بارڈر بند تو نہیں ہے نا، ظاہری بات ہے.
تو ہر یہاں دباؤ زیادہ ہے، آپ کے لیگل افغانی بھی یہاں ہیں، دوسرے لوگ بھی یہاں ہیں. اب اس حالت برمیزیوں اب تو پابندی لگا دی آپ نے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ پہ نا؟ نہیں کچھ تو ضروری تھا بھائی، جانیں تو بچانی ہے یا نہیں ہے. یہ تو آپ کے جو ایکسپرٹس ہیں، آپ کے جو اینکر پرسنس ہیں، آپ کے بہت سارے لوگ جو ایون ڈاکٹر فیصل صاحب نے بھی کہا ہاں سندھ کا یہ رائٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اموات کا خدشہ ہے تو وہ ضرور جو ہے کچھ سخت ہے. اور 8 تاریخ کا ہے نا، اس کے بعد انشاءاللہ کوشش یہ کہ چیزیں بہتر ہوں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ بھی تو گھروں میں بند ہو گئے ہیں، بہت سارے کام جو ہیں سیاسی سماجی آپ کے کاروباری وہ رک جاتے ہیں نا، پڑھائیاں ہو، تعلیم ہو، لیکن ٹھیک ہے. چلیں 8 تاریخ تک ظاہر سندھ گورنمنٹ کو امید ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ معاملات بحال ہونا شروع ہوں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.